لگ گئے، ایمرجنسیاں لگ گئی، جماعتیں ختم ہو گئیں، لوگ پھانسیوں پر چڑھ گئے، کچھ نہیں، وہ کامیاب ہے۔ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ خوش ہو گیا۔ اگر اس طرح ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ جانے دیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کبھی وہ شہادت کے ذریعے چاہتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود خون دوستاں کھائے۔ اب بات عام آدمی کو سمجھ میں آتی نہیں کہ اللہ کا دوست ہو یار، تکلیفیں اٹھائے، جیلوں میں ماریں کھا رہا ہے، پھانسیوں پر لٹک رہا ہے، اس کے ٹکڑے بکھر گئے، اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، یہ اللہ کا دشمن ہوتا تو ٹھیک تھا، اللہ کے دوست، اللہ پہ بس ہے۔ تو فرماتے ہیں چنا خود را نگاہ داری، تو اپنا آپ اس طرح منوانا چاہتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں کافر نہ مر جائے، لوگوں کو یقین ہو کہ اللہ ہے، اب تو چھپا ہوا، گواہی کس طرح ہو؟ چنا خود را نگاہ داری کے بائی بے نیازی ہے، حالانکہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے تو تیرا بگڑتا نہیں کچھ، مگر تو رحیم ہے، نہیں چاہتا کہ آگ میں جائیں، بچانا چاہتا۔ اب بچانے کا طریقہ خود چھپا ہوا ہے، بچانا بھی چاہتا۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوست نہ کھائے، جو دوستی کا دم بھرتے نا ان سے پھر کہتا یار میرے مقدمے کی گواہی دینے کے لیے آؤ، اپنا خون دو اور اپنے خون سے مہر لگاؤ کہ کوئی شک ہوتا تو ہم یار کیوں مرتے، ہم نہ اپنے بال بچوں میں آرام سے بیٹھتے، جیسے دنیا بے ایمان ہو گئی تھی، ہم بھی دولت کماتے، ہمارے محل ہوتے، ہم اپنے بینک بیلنس بڑھاتے، سب ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ شریف آدمی ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، کیوں مر رہا یار؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائے۔ اب یہ نقطہ اللہ پر ایمان رکھنے والا مانتا، دوسرا کہا کہ یار اللہ کی محبت کا یہ پھل ملتا، اللہ طاقتور نہیں ہے؟ فرمایا طاقتور ہے، مگر اسی طرح وہ اپنا منوانا چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے اپنے خون سے میری گواہی دیں۔ اور اب جیسے قربانی آ رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی پر بھی ہم جانور بے داغ ڈھونڈتے ہیں، یہ مثال یاد رکھ لیں، وہی بات، بے داغ ڈھونڈتا ہے بکرا شہید، جو گناہ گار کہتا تم نہ ہو، تم مرو گے بھی لوگ کہیں گے بدماش تھا مر گیا، پھر نیک بن اللہ کے ولی ہے، بالکل صالحین۔ جیسے جانور کی قربانی میں بے داغ ہے نا، در مسل خیش کے جو دن کو رانا کشان، جو عشق کی قربان کا نا بچڑ کھانا، یہاں بھی سوائے بے داغ کے کسی کو ذبح نہیں کرے۔ اللہ کے نیک بندے ذبح ہوتے ہیں، نبی ذبح ہوتے ہیں، نیک ذبح ہوتے ہیں۔ اب بات دیکھیں پردے میں کیا، جیسے قربانی میں بے داغ جانور ڈھونڈا جاتا ہے، در مسل عشق جو نکو رانا کلا، تم چاہتے ہو کہ یار اللہ کو تو چاہیے تھا اپنے نیکوں کے لیے کاریں بھیج دیتا، ہوائی جہاز بھیج دیتا، جنت میں چلے، نہیں، یہی تو قربانی کے لیے جانور درکار ہیں، پاکیزہ اور صالح، در مسل عشق جو نکو رانا کشان، لاگر صفتاں زشت خور آنا زنن، یہاں جن کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، کریکٹر گندا ہوتا ہے، اللہ ان کو شہید نہیں کروانا چاہتا، وہ دوسری موتیں مرتے پھر ہیں ڈاکوں چوروں والی، شہید کے لیے تو نیک چاہیے، لاگر صفتاں زشت خور آنا گر عاشق سعد کی ز کشتن مگرے، اگر تو سچا عاشق ہے تو قتل ہونے سے بھاگنا نہ، کہ اب لگی ہے حکومت مجھے مارنے میں بھاگ جاؤں، اور میں یہ کام نہ کرنا، مردار بہت حراں کے ورانا کشان، جس کو محبوب قتل نہیں نہ کرتا وہ مرتا ہے تو مردار مرتا ہے، اس کو لوگ مردہ کہتے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ سے ذبح ہو کر مرتا ہے اللہ کہہ دیتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، حالانکہ مرا وہ بھی ہے، اللہ خود کہتا ہے قتل ہوا، قتل سے بڑھ کر موت کیا، مگر پسند ہی نہیں کیا کہ جو میرے ہاتھ سے مرتا دین کے لیے، اس کو تم لوگ کیوں مردہ کہتے ہو، اس کو خیال بھی نہ کرو مردہ، وہ زندہ ہے۔ اب یہ بات کہ اگر یہ نیت بدل جائے نا کہ خدا کی رضا اور آخرت یہ سامنے ہو، ناکامی کیوں ہوگی، کیوں مایوسی آئے گی، بددلی کیوں ہوگی؟ اور اگر آپ چاہتے تھے یہ بننا چاہیے تھا، حکومت اسلامیہ نہیں بنی، تو پھر یہی ہوگا نا کام ٹھپ ہو جائے، آپ بیٹھ جائیں گے غمگین ہو کر، نہیں، اللہ فرماتا ہے اپنا قبلہ درست کرو، اللہ کی رضا ڈھونڈو، ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کرنی اسلامی کو، مگر قائم ہو جائے یا نہ ہو جائے یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ کی مرضی اور اس قوم کے حالات ہیں کہ وہ چاہتی ہوگی تو اللہ دے گا، ورنہ دوسیاں کھاتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ بے دین لوگ جو ہے نا، ان کو جب آخرت کی بات سنائی جاتی ہے نا، راستے میں بیٹا بھی کہہ رہا تھا کہ اس پر حملہ ہو جاتا، باقی ہو جاتا، آخرت نظر نہیں آتی، 9 نقد نہ 13 ادھار ہے، وہ اصول ہے نا انسانوں کا، یہ ہے نقل،
کہ آدمی نے جھوٹ بولا، لاکھ لے کر آ گیا، ڈاکہ ہمارا کروڑوں لوٹ کے لے گیا۔ دین کیا حلال کماتا، اس میں شاید مرچ بینا اس سے میسر ہو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ مجرم، یہ بدکار اور نافرمان لوگ جو ہے نا، انہیں جب قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ خالی ڈراوے ہیں، قیامت کب آئے گی، پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، تو پہلے اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیش از مرگ و ویلا، یہاں کی زندگی ہے، پھر آپ قبر کی زندگی ہے، آگے قیامت ہے، اتنا نہیں آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت سے گزارنی چاہیے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، سچ مچ وہ گھڑی آ جائے گی، عدالت برپا ہوگی، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ جس دن قیامت ہوگی، قبروں سے نکلیں گے، اس وقت یہ مجرم جو ہے نا، ان کی آنکھیں کھلیں گی اور قسمیں کھائیں گے، ما لبث غیر سا، کہ ہم جو دنیا میں 80-90 سال رہے اور پھر قبر میں بھی رہے، صرف ایک ہی گھڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ لمبی عمریں جو ہے نا عیش و عشرت کے زمانے، اس وقت انہیں خواب نظر آئے گا، اب نہیں حرامی مانتے، اب کہتے ہیں نہیں مزے کی گزر رہی ہے۔ فرمایا نہیں، جب آئے گا نا وقت، اس وقت قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی مزہ نہیں دیکھا، ایک گھڑی تھی جو گزر گئی نا، ایک خواب تھا جو ختم ہو گیا، اس وقت یہ کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح ان کا دماغ دنیا میں بھی خراب تھا، اس وقت بھی جب صحیح باتیں بتائی جاتی تھیں تو اس طرح ہی کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے، جیسے اب حالانکہ زمانہ بہت گزر گیا مگر انہیں ایک گھڑی نظر آتی، اسی طرح وہاں بھی الٹی باتیں کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، جو مومن ہیں جنہیں اللہ نے صحیح علم دیا ہے، جو حقیقت سے واقف ہے، ایمان رکھتے ہیں، وہ کہیں گے نہ بے وقوف اور ہم کو ایک گھڑی نہیں گزری، تم قیامت کے دن تک قبر میں ٹھہرے ہو، اب قیامت آ گئی، کروڑوں سال گزر گئے مگر وقت آ گیا تمہیں گھڑی لگتی ہے۔ فہذا یوم البعث، بالکل سامنے کی کہیں گے یہ ہے اٹھنے کا دن، ہے نا اب اٹھنے کا دن آیا ہوا۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم بالکل یہ جانتے نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں یہ خیالی ڈراوے ہے، دنیا کی زندگی مزے سے گزارنی چاہیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ۔ اب بالکل نہ قیامت کے میدان میں کھڑا، اللہ آج کہہ رہا ہے، لے گیا ہمیں وہاں کہ سمجھ لو آ گیا وقت، تم کھڑے ہو، ایمان والے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہی اللہ تمہیں کہتا ہے، تم سمجھتے نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ۔ تو آج کے دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا، منت سماجت کرنا، عذر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بہت بہانے بنائیں گے، معافیاں مانگیں گے، معذرت جتنے جی چاہے وہ معذرتیں کریں اور عذر پیش کریں، کوئی نفع نہیں ہو، کوئی سنی نہیں جائے گی بات۔ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں یہ موقع ہی دیا جائے گا کہ وہ تلافی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دوبارہ بھیج دیں اور یہ پھر نیکیاں کر کے یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا فرما نہیں، نہ اب تمہاری کوئی محنت سماجت مانی جائے گی، نہ اب یہی موقع دیا جائے گا کہ تم اپنی کوتاہیاں جو ان کا کوئی کر لو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا یہ کتاب اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کو آگ میں گرتا نہیں دیکھ سکا، کتاب اتاری اپنے رسول کے ذریعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نصیحت کر، کوئی کمی نہیں چھوڑی، مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، طرح طرح سے اللہ نے ہر شے بیان کر دیے تمہارے لیے۔ تو یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو اب رسول اللہ سے کہا وَلَا إِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ، اب اس کے بعد اگر آپ سمجھیں نا کہ اللہ کوئی معجزہ اتارے تو شاید یہ مان دیں۔ حضور کے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی، سورہ اعلیٰ میں ہے، مومن بھی کہتے تھے کہ اگر یہ معجزہ ہی مانگتے تو اللہ کوئی دے دے نا، شاید اس سے مومن ہو جائیں۔ اللہ نے کہا جو قرآن سے مومن نہیں ہے معجزے سے کیا ہوں گے؟ پہلی امتوں کو میں نے بہت معجزے دکھائے، ایک بھی آدمی معجزے سے مومن نہیں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا کہ کوئی قوم جو ہے نا اس نے معجزے سے ایمان نہیں قبول کیا، مر گئے بعد میں کہہ دیا یہ جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، یہ دھوکہ ہے، تباہی آئی ہے ان پر، مانا نہیں۔ جب دلیلوں سے قائل نہیں ہوئے، اتنے سال گزر گئے، ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا، ایک ایک حوالہ دیا گیا، یہ نہیں مطمئن کر سکا جو اللہ نے عقل اور سمجھ دیجیے اس کو نہیں انہوں نے برتا، تو معجزے سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی بہانہ بنا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا آسمان کے دروازے کھول دینا اور دوپہر کے وقت آپ ان کے سامنے چڑھتے جائیں تو پھر بھی کہیں گے سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ ان کم بختوں کا کوئی علاج ہے؟ بہانہ سازوں کا۔
وَلَئِنْ جِئْتَمْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اگر تو معجزے بھی لے آئے گا، کوئی معجزہ لایا، ایک نہیں کوئی، تو یہ کافر جو ہیں جو نہیں ماننا چاہتے یہی کہیں گے کہ تم غلط کہتے ہو، کوئی دین نہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا اگر نہیں نہ مان رہا ہے، آپ واز کر کے تھک گئے، کتابیں تقسیم کر کے تھک گئے، نہیں مانتے، تو آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کلام میں کوئی خامی ہے، یہ میرے پہنچانے میں، اللہ کے رسول کے پہنچانے میں کیا کوتاہی ہو سکتی، کون سے بہتر پہنچا سکتا؟ کردار بھی ان کا پیچھے تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ جو کہہ رہا وہی یہ کرتا۔ بڑی پیاری بات کہی مینا حسن اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اگر لوگوں کو پاؤ بر حکم دیتا تو خود سیر بر عمل کرتا، یہ ہوتی ہے اس کے پاس اصل طاقت۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ دین کا دائی یہ نہیں کہ ہمیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے عالموں کا کہا نا کہ لوگوں یہ تمہارے اوپر پہاڑ لاتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، اور آپ اس بوجھ کے نیچے انگلی بھی نہیں کرتے، آپ نہیں اٹھاتے، عمل ذرا نہیں، فتوے سخت، مگر پیغمبر نہیں ایسا ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں کو جو چیز کہتا ہے کہ نفل ہے اس کے لیے فرض ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ تہجد پڑھے نہ پڑھیں، صرف نیک کام کر لیں، مگر نہیں، وہ ضرور پڑھتا، اس کے لیے حکم ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑا رہے، اس کے پاؤں سوج جاتے، اس کے قول و عمل میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں مان رہے، نہ کلام میں کوئی خرابی ہے، نہ آپ میں کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ نفرت کریں، کذالک یطبع الذین علی قلوب الذین لا یعلمون، جو نہیں علم حاصل کرنا چاہتے، جنہیں دین کی طلب نہیں ہوتی، اپنے کان بند کر لیتے ہیں، آنکھیں جو ہیں ان کو روک بند کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ ان پر مہر کر لیتا ہے۔ یہ مہر ہو جانا آنکھوں پر، دلوں پر، سب سے بڑی سزا ہے جو قرآن میں بیان ہے۔ جب کسی آدمی کی یہ حالت ہو جائے نا، زید الحق ترمیم ہے کہ وہ حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ، جو مرضی آپ اس کو دکھائیں میں نہیں مانوں گا، اللہ کہتا ہے لا علاج مریض ہے، چھوڑ دو اسے۔ ہدایت کا امکان اس وقت تک ہے جب تک آدمی کھلے کانوں سے بات سنے، آنکھوں سے دیکھے، سوچنے کی تکلیف کرے، اللہ ہدایت دے گا۔ جو کہتا نہیں میں نے جو جی چاہتے کہتا میں نہیں ماننا، اب اس کا کیا علاج ہوگا؟ اور میں کوئی ان کو ہدایت نہیں ہوگی، فاصبر، اے رسول تو اپنے کام پر لگا رہے۔ ان حالات میں جو گزرے نا، حکیم صاحب نے اشارہ کیا، اب یہ حصہ بہت ہمیں جگا رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے یہ ہو جانا چاہیے، 60 سال گزر گئے کوئی انقلاب نہیں آیا، انقلاب پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے، اللہ کا کام آپ کیوں اپنے گلے لیتے ہیں؟ آپ کا کام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقہ سے پورا دین پہنچائیں، اور اس کے لیے جو کوشش اس میں کوتاہی نہ کریں کہ تھوڑا بہت کہیں سنا دیا، نہیں، کسی جگہ کتاب دے سکتے ہیں دے، کوئی مدرسہ کھول سکتے ہیں، کوئی لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا کام فصبر کرتے رہیں، اندری راہ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباد۔ رومی کہتا ہے اس راستے میں آخر تک تراش خراش کرتا رہے، جو تیرے بس میں اس میں کمی نہ کرنا، آخری سانس تک فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، چھٹی نہیں ہوتی اس مدرسہ عشق میں، دین کا کام کرنا آرام سے نہ بیٹھے۔ میں نے پڑھا، سید ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، اب تبلیغی جماعت کا تعارف بھی ساری دنیا میں پہلے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے کرایا۔ رسالہ ترجمان میں انہوں نے مضمون لکھا ہے ایک اہم دینی تحریک، وہ خود میوات گئے، دیکھا، بہت پسند کیا، کچھ مشورے بھی دیے کہ اس کام میں یہ کچھ کمیاں ہونی چاہیے، مگر ان کے خلاف نہیں کبھی کہا کہ چلو دین کا کام کرتے۔ یہی بعد میں ورغلائے گئے اور کہنے لگے ہمارے جو ہے نا کمیونسٹ سٹال لگا لیں، بک سٹال، جماعت کا نہیں لگانے لگے۔ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جو بعد میں آئے، ورنہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نیک تھے، بہت نیک خاندان سے۔ تو فرماتے ایک موقع پر بیمار تھے، خاندان میں شادی ہو رہی تھی، تو وہ چارپائی پر پڑے ہوئے تھے، بیمار تھے اس وقت، تو لوگ کر رہے تھے سارا اہتمام، تو مولانا نے اس وقت بھی سمجھانے کے لیے چارپائی پر پڑے ہوئے ہی یہی بات کہی کہ آج تم لوگ یہ کوشش کر رہے ہو کہ کوئی آدمی جو یہاں کام کے لیے آیا ہے، کھانا پکانے والا آیا ہے، کوئی برتن دھونے والا، جن کو ہم کمی کہتے ہیں، فرمایا آج کوشش ہے تمہاری کہ کوئی کمی بھی یہاں سے ناراض نہ جائے، اگر وہ 5 روپے لینا چاہتا آپ 10 دے دے، خوش ہو جائے گا۔ یہ آبرو کے لیے اور اپنی ناک کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شادی پر یہ غریب لوگ یار خوش ہو کر جائیں، ہماری تعریف کریں۔ فرمایا آج تم سب کو فکر ہے کہ ادنا ترین خادم بھی ناراض ہو کر نہ جائے، مگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ رسول اللہ نہ ناراض ہو جائے۔
اب لوگ رونے لگے. انہوں نے فرمایا یہ بات تو اتنی ہے کہ سب کاموں میں ہر وقت سوچتے ہو کہ فلانا ناراض ہو جائے، فلانا نہ، کمی تک کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو، مگر جس کو خوش کرنے کی کوشش مومن کے دل میں ہونی چاہیے، جس سے بڑا کوئی محبوب و مطلوب ہی نہیں، کبھی اس کا بھی سوچا کہ رسول اللہ کا دل جو ہے اس پر کیا گزر رہی. اب یہ حالات جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی بہتر ہے. موت کے بعد بھی مجھے اطلاع ملتی رہے گی کہ تم کیا کرتے ہو. اگر نیکی ہوگی تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اگر گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگوں. مگر دکھ تو دیتے ہیں نا، کتنی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے رسول کو کہ میری امت یہ کر رہی. کیسی حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ہم جیسے جھوٹے مسلمانوں کا قصہ لکھا کہ ایک شاعر تھا ایرانی، اس نے بڑی تعریف کی، نہیں ایرانی نہیں تھا، یہاں کا تھا، فارسی میں ایک نعت لکھی بہت عمدہ. اب ایران کے ایک آدمی نے سنی تو اس نے کہا یار یہ تو کوئی محب رسول ہے، حضور کی محبت میں فنا ہے، ملنا چاہیے. سفر کر کے آیا، جب پہنچا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، حجام ان کی حجامت بنا رہا تھا، داڑھی منڈوا رہے تھے. اب اس کے دل میں جو تصور تھا کہ یہ بڑا عاشق رسول ہوگا، کوئی بڑا صدمہ پہنچا، شاک ہوا. تو انہوں نے کہا آغا ریشمی تراش، حضور آپ داڑھی منڈوا دیں. تو شیطانی اغوا میں جیسے لوگ کہتے ہیں ہاں بلے ریشمی تراشم ورے دلے کسے نمی خراش، میں داڑھی منڈواتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا. یہ جتنے خبیث ہیں نا، ہم نہیں فنکار کسی کا دل نہیں دکھاتے. انہوں نے کہا دل رسول اللہ می خراشی، وہ کہتا کسی کا دل نہیں میں دکھا رہا، تو رسول اللہ کا دل دکھا رہا، یہ اس طرح حضور کے دل پر چل رہا. جب کہا تو حجام کو دھکا دیا، رقص کرنے لگے اور رونا شروع کی. بحمد اللہ کی چشم بات کر دی، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی. میری آنکھوں پر تو پردہ پڑا ہوا تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ جب میں حضور کی سنت پر چھری چلاتا ہوں تو تکلیف تو حضور کو ہوتی. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کرتے، ادنا ترین آدمی بھی میرے گھر سے خوش ہو کر. بھائی عقائد عالم اور کائنات کے سردار جو ہیں وہ ناراض ہوتے رہے، پرواہ کوئی نہیں. کیسے نا بستر پر بیماری کی حالت میں بھی شادی کے موقع پر کیسے طریقہ سے بات پوچھتے. تو جن کے دل کو لگی ہوئی نا، وہ کسی محفل میں ہو، خبروں پر تبصرہ ہو رہا، ڈاکٹر حضرات جمع، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرح بات تو قیدیوں نے پوچھی تھی کہ ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتاؤ، دو حرفی بات تھی، بتا دیتے کہ یہ ہے. آخر میں بھی بتائی نا، مگر کہا کوئی بات نہیں یار، کھانا آنے تک میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، پریشان نہ ہونا، مگر یہ سن لو کہ یہ علم مجھے ملا کہاں سے ہے. بس وہ بات ساتھ گانٹھ لی اور اللہ کی طرف لے گئے کہ اللہ میرے باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا بھی باپ خدا ہے، مجھے بھی یہ علم اسی نے دیا. پھر توحید کا بات کیا کہ یہ شرک بہتر ہے جس میں پھنسے ہوئے، کوئی تمہارا آقا بنا ہو فرعون، کیا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی ناراضگی پر جیل میں بھیج. وہ تو دکھے ہوئے تھے نا، جانتے تھے کہ یہ ظالم بادشاہ ڈکٹیٹر جو ہوتے کیا، اس سے ہی توحید کی طرف لے آئے. ایک خدا کو مان لینا اور ایک دروازے پر ٹکے رہنا بہتر ہے کہ در در کے دھکے کھانے. اور آخر میں 2 رکوع کے بعد فرمایا کہ خواب کی تعبیر ہے. اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا کسی محفل میں تم جاؤ یہ نہ کہو کہ لوگوں چھوڑو میرا آواز سنو، یہ نہیں ٹھیک. اتنی عقل ہونی چاہیے کہ جو کر رہے ہیں نا باتیں انہی میں لگ جاؤ، اور کرتے کرتے کسی کو پتہ بھی نہ چلے وہی بات جو ہے نا دین کی طرف موڑا. اتنی حکمت اور دانائی ہو، وہ سمجھے کہ بات وہی چل رہی. تو اللہ نے کہا کہ بھائی میرے پیغمبر فصل ہے، تو اپنا کام کرتا رہے، جمع رہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ قیامت آئے گی، تمہیں انعام ملیں گے، ظالموں کو سزا ملے گی. اس لیے یہاں عارضی طور پر اگر کچھ نہیں بنتا تو کوئی بات نہیں. تم اس دنیا میں اپنے نفع چاہتے تھے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ قیامت پر جو یقین نہیں رکھتے یہ تو چارہ کریں گے کہ آپ کو بھی ہلکا پائیں، آپ کے بھی قدم اکھاڑ دیں. نہ، ایسا نہ ہونے دیں. کوئی مسالت نہیں کرنی، کسی لالچ میں نہیں آنا، کسی سے ڈرنا نہیں، اپنا کام کرتے رہنا. تو حالات خواہ کتنا ہی خراب ہو جائیں، بندہ مومن کا راستہ نہیں روکے، وہیں اس کو کھڑا رکھیں گے نا. وہ چلنا نہیں چل سکے کوئی بات نہیں، اس کے اندر جو سفر جاری ہے کہ اللہ کی طرف وہ جا رہا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا. بے بس ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحم سے برسا دے گا. وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرح رسا گلے میں پڑنے والا، پھانسی تیار ہے، اس وقت بھی کہے گا کہ لست بالغین اقتل مسلمن علی شکن کان فی اللہ مزدی، کوئی پرواہ نہیں، جب میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں تو کسی پہلو پر بھی یہ مجھے قتل کر کے گرا دیں. اور
اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں